شیخ صاحب لیکن لاہور والے جلسے سے لے کر آج تک کی تاریخ میں یا گجرا والا جلسے سے سٹارٹ کر لیں، جو انہوں نے بیانیہ بدلا اور نام لے کر مختلف شخصیات حاضر سروس ان کا نام لے کر ان کے رول کو کویسچن کیا، تو ایک سیاست میں نئی چیز تو انہوں نے پیدا کی ہے، دباؤ بھی آیا ان کے اپنے اوپر بھی آئے گا اور باقی لوگوں کے اوپر بھی آئے گا. تو مریم کی سیاست کو آپ کدھر دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، میں تو نواز شریف کی سیاست کو اس بیانیے کے بعد کہیں نہیں دیکھ رہا، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، ویسے ان کے بعد بیانیوں کے بعد انہوں نے کوئی ایسے بیان نہیں دیے، اور مریم کی تقریروں میں بھی کافی ٹیکنیکل تقریر ہیں آج کل ان کی، وہ ڈیفرنٹ پچ پہ اب کھیل رہی ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی بالنگ کرا رہی ہیں، لیکن میں نواز شریف کی سیاست کو نہیں دیکھ رہا جی. اور اس وقت یہ کہنا کہ میں سیاست نہیں دیکھ رہا، شاید لوگ اس کو کا اعتراف نہ کریں، لیکن میں نواز شریف کی نہ سیاست کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ 26 فروری کے بعد ان کے لیے بھی امتحان ہے، 16 فروری کے بعد، کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے بعد انہوں نے یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے لندن میں پناہ لینی ہے، کیا کرنا ہے. اور باقی میں بہت پہلے کہتا تھا کہ ان پارٹیوں میں وہ جتنے لوگ بول رہے ہیں، ملک صاحب، آپ ندیم ملک صاحب، آپ تنہائی میں آنکھیں بند کر کے سوچیں، جو لوگ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں وہ نیب کے یا کیسز میں ہیں یا راڈار میں ہیں یا وہ ان کی ضمانتوں میں ہیں، اور کوئی آدمی میں بولتا ہوا نہیں دیکھ رہا نون لیگ میں. شیخ صاحب، جو آپ نے مریم کا کہا کہ اس کی لائن لینتھ میں تبدیلی آ گئی، بالنگ میں بدلاؤ آ گیا اس کے اندر، تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ کچھ انہوں نے وہ اپنی ایڈجسٹ کر لیا پوزیشن، کچھ گرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ نام بھی نہیں لیا انہوں نے ریسنٹ سپیچز کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنجائش پیدا ہو گئی ہو. وہ کیا کہتے ہیں، نام نہ لوں تو سب تب بھی پہچانا جاؤں. دیکھیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لیے جا سکتے، یا آپ کو ہاتھ آسمان پہ لگانے ہیں یا پاؤں زمین پہ لگانے ہیں. آپ خلا میں لٹک رہے ہیں اور خلا میں لٹکنے سے فیصلے نہیں ملیں گے. دو لوگوں نے استعفے دیے، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب کی واضح ہدایت تھی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ملے، میں کہتا ہوں وہ 2 دفعہ اسپیکر سے ملے، اور میرا بڑا احترام ہے مرتضی عباسی صاحب کے ساتھ، اور ہم نے عمرہ بھی اکٹھا کیا ہے، لیکن وہ پہلے اس ملاقات سے پہلے بھی مل کر انہوں نے کہا جی، کیونکہ ہم نے ووٹیں، یہ استعفیٰ جو ہے امیر مقام کو دیے تھے، یہ امیر مقام نے کچھ کام کیا، ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجے استعفے. اور کل یا پرسوں جا کے انہوں نے تحریری طور پہ بھی کہہ دیا. اور وہ مریم صاحبہ جو کہتی تھی ان کے جا کے منہ پہ ماریں، ان کے جناب علی غلط بھی چلے گئے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. جس آدمی نے لیکن شیخ صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. مریم نواز کی سیاست کو آپ کہاں جاتا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ فیوچر نواز شریف اپنے لیے نہیں دیکھ رہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے دیکھتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں اتنی جلدی ہوگی کہ میں آ کے دوبارہ. ہر بڑا تو آدمی مریم اس نواز ملک کی کی سیاست کہاں میں جائے گی اپنی آئندہ آنے اولاد، والے دنوں میں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا نون لیگ کی سیاست. آپ ان کو دیکھیں نا، میڈیا اتنا سٹرونگ ہے ملک صاحب، اتنا سٹرونگ اور اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کوئی میڈیا ایسا نہیں ہے. ایسا میڈیا نہیں ہے کہ ایسی باتیں بھی، اور لائیو اس کا ہم نے انٹیریئر منسٹری نے پرچہ بھیجا ہے مفتی کفایت کا، کہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس کا دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا. حالانکہ کل مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ان کا ایکشن کیوں نہیں لیتے. میں نے کہا جی، میں ہر میڈیا ہاؤس میں جاؤں گا اور ان کے مالکان سے اور ان کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ سیاسی بیانات ضرور جائیں، لیکن وہ عظیم ادارے جو اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی آدمی اٹھ کر، اور سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کر وہاں بات کرنے لگ جائے. اگر غیر اخلاقی اور نازیبا زبان استعمال کرتا ہے تو اس چینل کو بھی، میرا مطلب ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ کل ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے. اور حالانکہ میں نے کل پی اچھا ایم شیخ صاحب صاحب، سے جو آپ نے درخواست کی ہے جی کہ جی بتائیے بولیں، کیا درخواست کی ہے؟ بول یہی کہ بھئی ان سے بات چیت، ان کو، میرا مطلب ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا میرا مطلب ہے کہ اب اتنا لائیو میڈیا ہے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. کوشش کریں گے کہ ان غلطیوں کی گنجائش کم ہو.